السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 145، سورہ النساء، آیت 11 تا 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين۔ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے۔ مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے، پھر اگر وہ 2 سے زیادہ عورتیں ہوں تو ان کے لیے اس کا 2/3 ہے۔ جو اس نے چھوڑا
اور اگر ایک عورت ہو تو اس کے لیے نصف ہے، اور اس کے ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کا چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا، اگر اس کی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ پھر اگر اس کے بھائی بہن ہوں یعنی ایک سے زیادہ تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے یا قرض کے بعد۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ان میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے زیادہ قریب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ حصے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے اس کا نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں سے چوتھا حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض یعنی قرض کے بعد۔ اور ان کے لیے اس میں چوتھا حصہ ہے جو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے اس میں سے آٹھواں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا، اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض یعنی قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے ایسا ہے جس کا نہ باپ ہو نہ اولاد ہو، یا ایسی عورت ہے اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں حصے دار ہیں، اس وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض یعنی قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اس طرح کے کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ یوصیکم وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ فی اولادکم تمہاری اولاد کی بابت، للذکری مرد کے لیے ہے، مثل حظ الانثیین دو عورتوں کے حصے کے۔ فإن کننا پھر اگر ہوں نساء عورتیں ہی یعنی صرف عورتیں ہی، فوقا زیادہ اثنتین دو سے، فلہن تو ان کے لیے ہے ثلثا دو تہائی، ما ترکا جو وہ چھوڑ گیا، وَإِن اور اگر کانت ہو واحدتن ایک ہی، فلہا تو اس کے لیے ہے النصف آدھا، وَلِأَبَوَيْهِ اور اس کے ماں باپ کے لیے یعنی میت کے ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ ہر ایک کے لیے، مِنْهُمَا ان دونوں میں سے، السدس چھٹا حصہ ہے، مما اس میں سے جو تارکا وہ چھوڑ گیا، ان کانا اگر ہے لہو اس کی ولد اولاد، فإن پھر اگر لم یکن نہ ہو لہو اس کی ولد اولاد، ووارثہ اور اس کے وارث ہوں، ابواہ اس کے ماں باپ ہی، فلأمہ تو اس کی ماں کے لیے الثلث تیسرا حصہ، فإن پھر اگر کانا ہوں لہو اس کے اخوتن بھائی یعنی ایک سے زیادہ بھائی بہن، فلأمہ تو اس کی ماں کا ہے السدس چھٹا حصہ، من بعد وصیہ وصیت کے بعد، یوسا وہ وصیت کر جائے، بہا اس کی، او یا دین قرض یعنی قرض کی ادائیگی کے بعد، آباؤکم تمہارے باپ، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرون نہیں تم جانتے، ایہم ان میں سے کون، اقرب زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفعا باعتبار نفع کے، فریضتاً یہ مقرر ہیں یعنی یہ حصے مقرر شدہ ہیں، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ
کانا ہے علیمن خوب جاننے والا، حکیمہ بڑا حکمت والا۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے، ما تارا کا اس کا جو چھوڑ جائیں، ازواجکم تمہاری بیگمات، ان اگر لم یکن نہ ہو لہنہ ان کی والد اولاد، فَإِن پھر اگر کانا ہو لہنہ ان کی والد اولاد، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے ہے الربع چوتھا حصہ، مما اس سے جو ترکنا وہ چھوڑ گئی، من بعد وصیہ وصیت کے بعد، یوسینا وہ وصیت کر جائیں، بہا اس کی، او یا دین قرض، والہن اور بیویوں بیواؤں کے لیے الربع چوتھا حصہ ہے، مما اس سے جو ترکتم تم چھوڑ جاؤ، ان اگر لم یکن نہ ہو لکم تمہاری ولد اولاد، فَإِن پھر اگر کانا ہو لکم تمہاری والد اولاد، فَلَهُنَّ تو ان بیویوں یعنی بیواؤں کے لیے ہے الثمن آٹھواں حصہ، مما اس سے جو ترکتم تم چھوڑ جاؤ، من بعد وصیت وصیت کے بعد، توصونا تم وصیت کر جاؤ، بہا اس کی، او یا دین قرض، وَإِن اور اگر کانا ہو وہ رجل مرد، یورث وراثت لی جا رہی ہے یعنی اس کی، کلالتن کلالہ، او یا امراتن عورت ہو یعنی ایسی عورت ہو، وَلَهُ اور اس کا اخن بھائی ہے، او یا اختن بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ تو ہر ایک کے لیے ہے، منہا ان دونوں میں سے، السدس چھٹا حصہ، فَإِن پھر اگر کانو ہوں وہ اکثرا زیادہ، من ذالکا اس سے، فہم تو وہ شرکاء شریک ہوں گے، فی الثلث تہائی حصے میں، من بعد وصیہ وصیت کے بعد، یوسا وصیت کر دی جائے، بہا اس کی، او یا دین قرض، غیر مضار بشرطے کہ نہ نقصان پہنچانے والا ہو، وصیتاً وصیت ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا، حلیم بڑا بردبار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہاں اس آیت مبارکہ سے وارثوں کے تفصیلی حصے کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں آیات اور اس سورت کی آخری آیات علم وراثت میں اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ وراثت کے تفصیلی حصے ان تینوں آیات سے لیے جاتے ہیں، اور وراثت کے حصوں سے متعلقہ احادیث بھی انہی آیات کی تفسیر کرتی ہے، یعنی ان کے گرد گھومتی ہے۔ اور اس آیت کے تعلق سے صحیح بخاری میں 4577 میں ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جابر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو جابر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے مال کے بارے میں پوچھا، جس پر یوصیکم اللہ فی اولادکم نازل ہوئی۔ ایک اور حدیث میں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے، اور ان کی بیٹیوں کے چچے نے سارے ورثے پر قبضہ کر لیا یا ورثہ سنبھال لیا۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو لڑکیاں تھیں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو لڑکیاں تھیں، اور ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورثے کا سوال کیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ نے لڑکیوں کے چچے کو پیغام بھیجا کہ سعد کی دو بیٹیوں کو 2/3 اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دے دو، اور جو باقی بچ جائے وہ تمہارا ہوا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2891، اور اسی طرح ترمذی 2092۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات کے اندر ارشاد فرمایا، لڑکے اور لڑکیوں کے حصے کے تعلق سے، للذکر مثل حظ الانثیین، مطلب کہ جب اولاد میں لڑکے لڑکیاں بیٹے بیٹیاں دونوں موجود ہیں،
تو لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا۔ اب لڑکے کو دگنا کیوں دیا گیا؟ حالانکہ وہ بھی میری اولاد ہے، بیٹا بھی، بیٹی بھی میری اولاد ہے، تو لڑکے کو دگنا کیوں ملا؟ اس سے لڑکے کو 2 حصے دینے کی وجہ یہ ہے کہ مرد پر عورت کی بنسبت معاشی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ مرد کے ذمے نان و نفقہ ہوتا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ النساء پارہ 5 ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پارہ 2 سورہ البقرہ ہے۔ تو مرد پر بنسبت عورت کے زیادہ ذمہ داری ہیں۔ میرے ذمہ ہے بیویوں کا خرچہ اور بیٹیوں بیٹوں کا اولاد کا خرچہ، جبکہ عورت کے ذمے گھریلو اخراجات نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے ایک مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ دیا ہے۔ اب کافر لوگ اسلام پر بڑے اعتراض کرتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ اسلام نے دیا تو ہے، اور کافر اور کفار مکہ اور مشرک وہ تو سرے سے بیٹی کو کچھ نہیں دیتے تھے۔ جیسے ہمارے قریب میں ہندوؤں کا حال ہمارے سامنے موجود ہے۔ وراثت اور ورثے کے تعلق سے استثناء بھی ہے، وہ ہے انبیاء کے حوالے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، بخاری 3093، ہمارا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ عام جنتا، عام انسان، عام مسلمان مرتا ہے تو اس کا مال بطور ترکہ ورثہ وراثت کے تقسیم ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، اور جو انبیاء چھوڑ کر جائیں وہ سب کا سب صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح جان بوجھ کر قتل کرنے والا اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا، اور اس پر اجماع ہے اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ ابن ماجہ 2735، علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ اسی طرح تیسرا پوائنٹ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا اور نہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے، بخاری 6764۔ لہذا کافر مسلمان کی وراثت سے محروم ہوگا، چاہے وہ بیٹا ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بیوی ہو یا کوئی رشتہ دار ہو۔ اسی طرح بیٹی ایک ہے تو اس کا نصف ہے، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو وہ پھر 2/3 ہے۔ مرنے والے کے ماں باپ میت کی اولاد ہونے کی صورت میں ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کو کل ترکے کا 6واں حصہ ملے گا۔ اور اسی طرح فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، میت کی اولاد نہیں ہے، یعنی اگر میت بے اولاد تھا، اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ زندہ ہوں تو ماں کو 1/3 ملے گا اور بقیہ 2/3 حصے وہ باپ کو مل جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر ماں باپ کے ساتھ میت مرد کے ہونے کی صورت میں بیوی اور عورت ہونے کی صورت میں اس کا شوہر بھی زندہ ہو تو شوہر یا بیوی کا حصہ وہ آگے اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد باقی ماندہ میں سے ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3 ملے گا۔ اور اسی طرح فرمایا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر ہوں اس کے 1 سے زیادہ بھائی بہن، تو یہ ماں باپ کی تیسری حالت کا بیان، یعنی اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو، ماں باپ کے علاوہ بھائی بھی ہوں تو باپ کی موجودگی میں پھر بھائیوں کو حصہ نہیں ملے گا، البتہ ان کی موجودگی میں ماں کا حصہ وہ 1/3 سے 6واں ہو جائے گا۔ اور اگر ماں کے ساتھ سوائے باپ کے کوئی دوسرا وارث نہ ہو تو بقیہ سارا حصہ باپ کو مل جائے گا۔
اخوتن کا لفظ جمع ہے اور یہ دو کو بھی شامل ہے، لہذا اگر صرف ایک بھائی ہو تو وہ ماں کا تہائی سے چھٹا نہیں کر سکتا، دو یا دو سے زیادہ ہوں گے تو پھر جو ہے وہ ماں کا تہائی سے چھٹا ہوگا، ورنہ نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے وصیت کا ذکر کیا ہے، تو ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا میت کا، وہ چاہے قرض اللہ کا اس نے دینا ہے، اس کے ذمے زکوٰۃ ہے یا حج اس کے ذمے تھا وہ پورا کیا جائے گا، یا لوگوں کو قرضہ دینا تھا تو وہ پورا کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ آیت میں وصیت کا بیان اس لیے پہلے آیا کہ عام طور پر وصیت پر عمل کرنے میں کوتاہی برتی جاتی ہے، ورنہ پہلے قرض ادا ہوگا پھر وصیت پوری کی جائے گی، اور وصیت مال کے تہائی حصے سے پوری کی جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تمہاری بیویاں مال چھوڑ کر مر جائیں اور ان کی کوئی اولاد نہ ہو تو تمہیں آدھا ملے گا، اور اگر ان کی اولاد ہو تو اس صورت میں پھر تمہیں چوتھا حصہ ملے گا۔ اور اسی طرح اگر خاوند مر جائے تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوہ کے لیے چوتھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہے تو پھر بیوہ کے لیے 8واں حصہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کلالہ کا ذکر کیا، کوئی مرد یا عورت مر جائے، اس کا نہ والد ہو نہ اولاد ہو تو اسے کلالہ کہتے ہیں۔ اور فرمایا غیر مضار، نقصان پہنچانے والا نہ ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تہائی مال سے زیادہ وصیت کرے تو اس صورت میں نفاذ اس وصیت کا نہیں ہوگا، یعنی تہائی مال سے زیادہ نہیں دیا جائے گا، یا یہ کہ کسی وارث کو مزید رعایت سے زائد مال دلوایا جائے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح قرض، میت کہتی ہے کہ میں نے فلاں کا قرض دینا ہے جبکہ حقیقتاً اس کے ذمے یہ قرض تھا ہی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔